السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، ساؤتھ کے ڈی آئی جی کیسز سے عرفان بلوچ کی پوسٹنگ تو متوقع تھی، لیکن اتنا جلدی ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا اس کا کسی کو بھی اندازہ یا یقین نہیں تھا، کیونکہ طے یہی ہوا تھا کہ جب تک سندھ پولیس کے آئی جی کی تبدیلی عمل میں نہیں لائی جاتی اس وقت تک کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس فیصلے کے برعکس جو ہے وہ اچانک ہی ساؤتھ کے ڈی آئی جی کیسز سے جو ہے عرفان بلوچ کا ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، لیکن اب اطلاع یہی ملی ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ اپنے عہدے کا چارج نہیں سنبھالا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پیر والے روز جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ کیسز سے اپنے عہدے کا چارج اس وقت سنبھال لیں گے جب سندھ پولیس میں بہت بڑی جو تبدیلی ہونے والی ہے وہ مکمل ہو چکی ہوگی۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، اور یہ بھی کیا ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک عرفان کے آمد ہوئی اور دوسرا عرفان جو ہے وہ چھٹی پر چلا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک اتفاق ہے یا کہ باضابطہ پلاننگ یا منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ وہاں جو الیکشن ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن جس میں حکیم بلوچ کی جو ہے وہ ڈرامائی طور پر جو وہ کامیاب ہوئے ہیں، تو اس کامیابی کے تحت جو الزامات لگائے گئے ہیں پولیس پر دھاندلی کے، اور جس کے بہت کافی ثبوت بھی جو ہے وہ مخالفین کے پاس پہنچ چکے ہیں، جس پر جو ہے بڑے پیمانے پر انکوائری جو ہے وہ شروع کروائے جانے کی بھی اطلاعات مل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان انکوائریوں سے بچانے کے لیے ہی جو ہے وہ عرفان بہادر کو جو ہے وہ سائٹ کر دیا گیا تاکہ وہ اس انکوائریوں کے زد میں نہ آ سکے۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دیکھنا یہ کہ جو سب سے بڑی تبدیلی سندھ پولیس کی ہونے جا رہی ہے، کیا وہ 48 گھنٹوں میں مکمل ہو جائے گی؟ یعنی جس کے آج آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کو دیکھتے دیکھتے ہی ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے، جس طریقے سے کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا، اور اتفاق سے جو ہے وہ عرفان بلوچ کا ساؤتھ کیسز سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ غالب امکان یہ کہ اس پروگرام کو دیکھتے ہی آئی جی سندھ کی تبدیلی کا بھی پروانہ جاری کر دیا جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اتوار یا پیر والے روز جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اور جس پراسرار دورے سے جو ہے غلام نبی میمن کی واپسی ہو چکی ہے، اس کے بارے میں اب اطلاعات جو ہے وہ ہمارے پنجاب سے اسلام آباد کے جو نمائندہ خصوصی ہیں اللہ دتہ کی طرف سے کچھ اور بھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جو ہے اپنے ایک پرانے ساتھی جو کہ اس وقت آئی بی کے ڈی جی ہیں فواد اسد اللہ سے بھی ان کی 1-to-1 ملاقات کی اطلاع ملی ہے، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ غلام نبی میمن نے لندن کی پوسٹنگ کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی رضامندی کے نتیجے میں کیا ان کا لندن کے آئی بی کے ڈائریکٹر کیسز سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے یا نہیں، لیکن جو بھی ہوگا وہ نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد ہی اس کی تصدیق ہو سکے گی کہ ان کی آیا کوئی ملاقات ہوئی بھی ہے یا نہیں، یا انہوں نے اس قسم کی کوئی رضامندی ظاہر کی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اس قسم کی اطلاعات جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے اسلام آباد کے اللہ دتہ کی جانب سے موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، اب جو اگلی خبر ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اس خبر کے شروع کرنے سے پہلے میں قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی خاص طور سے توجہ چاہوں گا۔ اگر ان کی جانب سے میں عدم توجہی کا شکار ہوا تو پھر میں یہ شعر کہے جو ہے میں رہ نہیں سکوں گا کہ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، آئینے بیچ رہا ہوں اندوں کے شہر میں۔ کیونکہ میں بڑی محنت سے جو ہے ہمارے نمائندے جو ہے خبریں بھجواتے ہیں، ہم خبریں جو ہے وہ نشر کرتے ہیں اور بڑے افسروں کی توجہ چاہتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ہماری خبریں جو ہے ہماری معلومات جو ہے وہ بے سود رہ جاتی ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ کراچی میں کچھ ایسے بھی ایس ایچ او ہیں جو کہ ڈی ایس پی تو بن چکے ہیں، لیکن ان کے دماغ سے جو ہے وہ ایس ایچ او کا بھوت جو ان پر سوار ہے
وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ماضی میں بھی جو پیدائشی ایس ایچ او تھے، جو دبئی کے شیخ نما ایس ایچ او تھے اور جو بڑے طاقتور قسم کے جو ایس ایچ او تھے، وہ ایس ایچ اوز میں بھی یہ بیماری تھی کہ وہ ان کے ذہن سے ایس ایچ او کا بھوت کبھی بھی نہیں اترا۔ یعنی جب وہ ڈی ایس پی بن گئے تو وہ ڈی ایس پی بننے کے بعد بھی جو ہے اپنا وظیفہ یا اپنا بتہ یا اپنا غنڈہ ٹیکس جو ہے وہ اسی ایس ایچ او کے وزن کے حساب سے بلکہ اس سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ حالانکہ جب وہ خود ایس ایچ او تھے تو وہ اپنے ڈی ایس پی کو جو ہے وہ یعنی کہ بھیک کی طرح سے جو ہے انہیں بتہ دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ خود ڈی ایس پی بن گئے تو پھر وہ شیروں کی طرح سے جو ہے جپٹا مار کر جو ہے وہ ایس ایچ او سے ان سے بھی زیادہ بتہ حاصل کرنے کا مطالبہ کرتے تھے، جس میں ان میں جھڑپ ہوا کرتی تھی۔ وہی منظر جو ہے وہ اس وقت کراچی کے بعض ڈی ایس پی پیش کر رہے ہیں، جو کہ پہلے ایس ایچ او تھے لیکن اب ڈی ایس پی بننے کے بعد بھی ان کے ذہنوں پر بھی ایس ایچ او کا بھوت جو ہے وہ ایسا سوار ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایسے ہے تو بہت سارے ڈی ایس پی، لیکن میں دو کو ایز اے نمونے، ایز اے مثال کے طور پر پیش کروں گا، کیونکہ جن تھانوں کے حدود میں، جن تھانوں میں وہ سالہ سال سے ایس ایچ او رہے، وہیں پر جو ہے وہ پروموٹ ہونے کے بعد بھی ڈی ایس پی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک ان میں آصف منور ہے، جن کی ساری سروس جو ہے کلا کوٹ اور چاکی واڑے تھانے کے میں گزری ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور تھانے میں جو ہے وہ کام کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں یا فٹ نہیں ہیں، یا کہ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں کہ کسی اور تھانے میں وردی پہن کر وہ کوئی کام کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی 30 سال کی پوری سروس جو ہے وہ کلا کوٹ اور چاکی واڑے میں ہی انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ یہی حال جو ہے وہ ظفر ڈی ایس پی کا ہے، جن کی ساری سروس نیپیر ہی میں گزری، اور اب ڈی ایس پی بننے کے بعد بھی وہ ڈی ایس پی نیپیر کے طور پر اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے۔ ان دونوں ڈی ایس پی سے جو ہے ان کے ایس ایچ اوز اور ان کے جو ہیڈ مورر ہیں، تھانے کا جو اسپیشل اسٹاف ہے، سب کے سب جو ہے عاجز آ چکے ہیں، پریشان ہیں، تنگ آ چکے ہیں، لیکن ان کا کوئی سننے والا نہیں، کیونکہ ان دونوں ڈی ایس پیز نے جو ہے اپنے نئے باس کو، یعنی سٹی کے جو ایس ایس پی شبیر سیٹار کو جو ہے ایسا ہاتھوں میں لے لیا ہے کہ ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ وہ جو رپورٹ بھجواتے ہیں اس رپورٹ پر جو ہے ان کے ایس ایس پی آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں، کیونکہ ایس ایس پی کو بھی جو ایس ایس پی چاہتا ہے وہ یہ دو ڈی ایس پی انہیں علادین کے جن کی طرح سے جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں اور ایس ایس پی کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایس ایس پی کو کسی اور سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کے خلاف کوئی بھی کمپلین یا کوئی شکایت ان کے ایس ایچ اوز کی طرف سے آتی ہے تو کبھی بھی ایس ایس پی نے ان شکایتوں پر جو ہے وہ ان کو اہمیت نہیں دی اور نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ اب یہ جو ہے اپنا آصف منور، ان کے پاس ایک کانسٹیبل ہے صداقت، جو کہ بلیک کمپنی میں ہے، سزا کے طور پر ان کو بھیجا گیا تھا جب آئی جی سندھ غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے۔ ان پر جو ہے وہ نارکوٹک منشیات کے جو اڈے ہیں ان کی مکمل سرپرستی کے الزامات ہیں، اور یہ خود بھی منشیات فروشی کے بھی ان پر الزامات ہیں اسی کانسٹیبل پر۔ یہ اس کا جو ہے رائٹ ہینڈ ہے کس کا؟ آصف منور کا۔ اور آصف منور جو ہے بلیک کمپنی میں ان کی پوسٹنگ ہونے کے باوجود سارے کے سارے کام جو ہے وہ اسی کانسٹیبل سے لے رہا، اور ابھی بھی اس وقت جو ہے یہ کلا کوٹ اور چاکی واڑہ کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے۔ اس طریقے سے ان کا ایک ہیڈ مورر چاکی واڑہ کا طارق ہے، وہ ان کے بھی 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں۔ یہ جو آصف منور ہے ان کا ایک بنگلہ ہے جناب کیو اسٹریٹ ہے ڈی ایچ اے میں، وہاں پر جو ہے یعنی کہ فیس 7 میں ہے، اور کوئی 18 کروڑ روپے کا جو ہے انہوں نے بنگلہ بنوایا ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ ان کا کنسٹرکشن کا کاروبار کئی بعد میں بھی ہے۔ وہ لیاری کے جتنے بھی بلڈر ہیں ان تمام میں ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی بڑے منشیات کے اسمگلر ہیں، یعنی جو بلوچستان سے، کوئٹہ سے یا پشاور سے یا دوسرے جہاں سے بھی منشیات اس لیاری میں آتی ہے، ان تمام بڑے منشیات ڈیلروں سے ان کے تعلقات اور کلو کے حساب سے جو ہے انہیں ان کا بتہ جو ہے بیٹھے بٹھائے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جانب سے ان کے نہ تو اڈوں پر کوئی کارروائی کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے مال لانے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، کیونکہ انہیں بیٹھے بٹھائے جو ہے
بتہ مل جاتا ہے۔ یہی نہیں، ان کی پوسٹنگ کہیں بھی ہو تو تب بھی ان کو بتہ دینے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے ان کے تمام روٹ کے کس روٹ سے وہ آتے ہیں اور کہ کون کون سے کارندے ہیں، کتنی خواتین ہیں، کون سے بائک ہیں اور کون سی گاڑیاں ہیں اور کیا استعمال کرتے ہیں جس میں آتا ہے۔ یہ تمام ان کے پاس ایک مکمل رپورٹ ہوتی، اسی نیٹ ورک کو یہ جو ہے کیش کراتے اور ان سے بیٹھے بٹھائے ان کو کروڑوں روپے کا جو بتہ ہے وہ ان کی جیبوں میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کلاکوٹ اور چاکی واڑہ کا پیچھا جو ہے نہیں چھوڑتے ہیں۔ جتنے بلڈر وہاں پر اس وقت کام کریں، تمام بلڈروں سے جو ہے ان کی سیٹنگ ہے، بلکہ ان کی پارٹنرشپ پہ یہ اپنے حرام کی کمائی کہتے ہیں کہ وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق اور یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ اس وقت ارب پتی بتائے جاتے ہیں۔ یہی حال جو ہے وہ ظفر کا بھی ہے، جو کہ ڈی ایس پی اس وقت نیپیر ہیں۔ ان کے کہتے ہیں کہ 4-5 بنگلے ہیں اس وقت خود ڈیفینس سوسائٹی میں، اس کا کرایہ ان کو کافی زیادہ آ رہا ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں ڈی ایس پیوں نے جو ہے اپنے ایس ایس پی شبیر سیٹار کو کہا ہے کہ اگر ان کو یہاں سے تبدیل کرنے کی غلطی کی تو پھر یہ گینگ وار والے آ جائیں گے اور ان کو کنٹرول کرنا پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ہم دونوں کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے گینگ وار والوں میں اتنی ہمت یا جرت نہیں ہے کہ وہ لیاری میں واپس آ جائیں۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا، اس قسم کا چورن جو ہے یہ بیچ رہے ہیں اور اس چورن کو بیچنے کی وجہ سے جو ہے ان کی پوسٹنگیں جو ہے وہ اسی سب ڈویژنوں میں بلکہ اسی لیاری میں جو ہے کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ جو آصف منور ہے، آخر اس کی پش پر کون ہے، کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ اس کا سپورٹر بھی کوئی اور نہیں، ابھی جو ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پہ جس کو پرموٹ ہوئے ہیں، جو گریڈ 21 میں بھی گئے ہیں، خادم حسین رند۔ خادم حسین رند انہیں بھی سپورٹ کرتے ہیں اور خادم حسین رند جو ہے وہ سائٹ بی تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں زوار حسین، ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ بھی 4 سال سے جو ہے ایک ہی کماپوت تھانے میں لگے ہوئے۔ یہ دونوں جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ انہیں فراہم کرتے ہیں خادم حسین کو، جو انہیں اپنی رات سہانی کرنے کے لیے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ 2 پولیس افسران ان کو باقاعدگی کے ساتھ فراہم کر رہے ہیں، جس کے عوض جو ہے وہ ان کا سایہ ان پر ہے، ان کا اثر و رسوخ یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ڈی ایس پی بنے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ ایس ایچ او سائٹ بی کی اہم ترین پوسٹ جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب میں نے توجہ چاہی تھی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کی اور آئی جی سے غلام دیوان صاحب کہ آپ لوگ توجہ دیں کہ آخر یہ کیا گورکھ دھندا جو ہے آپ دونوں کے چین آف کمانڈ میں چل رہا ہے۔ اب تیسری جو خبر ہے وہ حاجی ثناء اللہ میں کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ تیسری بار جو ہے انہیں منگو پیر جیسے سونے کی کان نما تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا ہے۔ کیا کوئی اور ایس ایچ او آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا یا کہ باریش ایس ایچ او کا منگو پیر جیسے تھانے کا ایس ایچ او ہونا ضروری ہے؟ یا میں یہ کہنے میں مجبور ہو جاؤں گا کہ کیا ابھی بھی جو ہے وہ سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کا اتنا عمل دخل ہے کہ ان کی ایک پرچی پر جو ہے ابھی بھی ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہو رہی ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ حاجی ثناء اللہ کی پوسٹنگ کا ہے۔ یعنی کہ پہلے بھی کرپشن کے الزام میں اسی منگو پیر تھانے سے نکالے گئے تھے، اس کے بعد سرجانی سے کرپشن میں نکالے گئے، رضویہ میں گئے وہاں نکالے گئے، اس کے بعد جو ہے یہ اب لیاقت آباد میں ان کی پوسٹنگ ہوئی، وہاں بھی اس قسم کی کرپشن تھی۔ تو کیا کرپشنوں کے نتیجے میں انہیں اتنے اچھے تھانے دیے جا رہے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ایس ایچ او، کوئی اور پولیس افسر منگو پیر جیسے اہم ترین تھانے کے ایس ایچ او کا کوئی لائق نہیں کہ آپ بار بار جو ہے گھوم پھر کے جو ہے انہی چہروں کو سامنے لا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے اور یہ بڑا معنی خیز قسم کا سوال ہے کہ کیا یہ روکڑا دے کے ایس ایچ او لگے ہیں یا پھر آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی اس پوسٹنگ کے حوالے سے جو ہے بالکل بے ضرر ہے اور ان کا کوئی عمل دخل اس اہم ترین پوسٹنگ میں نہیں ہے۔ ویسے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سے بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ جو تصویریں اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، پولیس آپس میں لڑ پڑی ہے۔
یعنی کہ اسلام آباد پولیس کس طریقے سے حملہ آور ہو چکی ہے خیبر پختونخوا پولیس پر، یعنی کہ جس طریقے سے معذرت کے ساتھ کتا کتے کا بیری ہوتا ہے اس سے لڑ پڑتا ہے اپنے مالک کی وفاداری میں، اسی طریقے کا منظر جو ہے وہ یہ تصویریں اس وقت پیش کر رہی ہیں۔ دونوں پیٹی بند بھائی ہیں، صرف وردی کا فرق ہے پولیس والے دونوں جانتے ہیں کہ یہ پولیس والے، لیکن کس طریقے سے پولیس والوں پر اس وقت حملہ آور ہو چکے ہیں۔ کیا کسی مہذب معاشرے میں ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کبھی انسانوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک نہیں کہتے کہ یہ پیٹی بند بھائی اپنے ہی پیٹی بند بھائی سے جو ہے کس طریقے سے نبرد آزما رہے ہیں۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اکبر ناصر خان، ان کے چین آف کمان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی رضامندی سے، ان کی مرضی سے یا ان کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دارالحکومت ہے پاکستان کا، جہاں پر سارے جو ہے غیر ملکی سفارتکار رہتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہوں گے اور یہ کس قسم کا میسج جو ہے پوری دنیا میں جو ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے جا رہا ہے کہ پاکستان میں کس قسم کی انتظامیہ ہے، کس قسم کی پولیس ہے، کہ پولیس والے آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں۔ یعنی 27 میل کے رقبے کا وزیر داخلہ، 27 میل کے رقبے کا وزیر اعظم کس طریقے سے پولیس کو جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ نہیں، اسلام آباد پولیس کو اس وقت ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ نے کریش کرنا ہے، پی ٹی آئی کو آپ نے تباہ کرنا ہے، پی ٹی آئی سے محبت کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا، چاہے وہ عام لوگ ہو یا سرکاری ملازمین ہو یا پولیس والے کیوں نہ، سب پر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاؤ اور ان کو اتنا تشدد ان پہ کرو، ان کو اتنا ٹارچر کرو کہ وہ آئندہ کبھی جو ہے پی ٹی آئی کا نام لینے کے قابل بھی نہ ہو۔ یہ جو تصویریں اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ تو یہی چیخ چیخ کر کے رہی ہے۔ وہ ایسا کیوں نہ ہو؟ یہاں کا ڈی آئی جی کون ہے؟ یہاں کا ڈی آئی جی جو ہے وہ یعنی کہ سہیل ظفر چٹا یہاں کے ڈی آئی جی ہے۔ کیا ریپوٹیشن ان کی؟ ابھی ڈی آئی جی بنے نہیں ہیں، لیکن ایک 1 اسٹیپ پروموشن کے تحت جو ہے وہ انہیں ڈی آئی جی کا چارج دیا گیا ہے۔ ابھی ان کا کیس جو ہے وہ سلیکشن بورڈ میں تھا اور انہیں جو ہے وہ ڈی آئی جی کے عہدے پر 19 سے 20 کے لیے پروموشن کے لیے نااہل قرار دے کر ان کو ڈیفر کر دیا تھا، یعنی اسی سلیکشن بورڈ کے جو ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ انعام اللہ دارے جو نے، اور اس پروموشن بورڈ کے جو فیصلے ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے محض اسی سہیل ظفر چٹا کو پروموٹ نہ کرنے کی صورت میں۔ اور خود ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں نا، وہ اس میں اس وقت مداخلت کریں اور وہ چاہتے ہیں کہ سہیل ظفر چٹا جو ہے انہیں ہر حال میں ڈی آئی جی بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 ماہ ہو گئے سلیکشن بورڈ کے جو فیصلے ہیں اس پر ابھی تک جو ہے نہ تو پرائم منسٹر نے دستخط کی اور نہ ہی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کے اپنے جو لاڈلے ہیں وہ جو ہے اس کے زد میں آ گئے، ان کا پروموشن نہیں ہوا۔ جب ان کا پروموشن نہیں ہوا تو وہ اس قسم کی سمری پر کیسے دستخط کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ سہیل ظفر چٹا اگر پروموٹ نہیں ہوگا تو پھر سہیل ظفر چٹا کیوں وزیر داخلہ ثناء اللہ کے کہنے پر یا خود پرائم منسٹر کے کہنے پر جو ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اس قسم کا ناروا سلوک کرے گا، جس قسم کا سلوک وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگ اس وقت اسکرین پر یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا یعنی کہ وحشیانہ تشدد پولیس والے دوسرے پولیس والوں پر کر رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بالکل کتوں والی حالت ہوگی کہ ایک کتا اپنے مالک کی وفاداری میں دوسرے کتے پر بھونکنے، اسے کاٹنے، اسے ہلاک کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، محض اپنے مالک سے وفاداری نبھانے کے لیے۔ اسی لیے تو اس کو کتا کہا جاتا ہے۔ وہی کام جو ہے وہ اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ معذرت کے ساتھ پولیس والے دوسرے پولیس والوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے جس طریقے سے خیبر پختونخوا پولیس پر حملہ کیا، سپاہی پر، وہ سپاہی نے کہہ دیا کہ میری جان آن دان سب کچھ جو ہے عمران خان کے لیے، لیکن وہ ان کا یہ کہنا اتنا سنگین جرم اور گناہ بن گیا کہ ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے دہشت گردی کا جرم کر دیا، جس وجہ سے پوری کی پوری اسلام آباد پولیس اس پر ٹوٹ پڑی ہے۔ ان کو تو بس نہیں چلتا کہ اسے جعلی پولیس مقابلے میں ہی ہلاک کر دیتے، کیونکہ اس نے اتنا سنگین جرم کیا ہے کہ وقت کے سب سے خطرناک اور ملزم جو ہے یا سب سے خطرناک بندے جو ہے
یعنی عمران خان کی حمایت کا انہوں نے اعلان کیا، جس پر جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کا ان پر ٹوٹ پڑنا جو ہے وہ ایک فطری امر ہے، کیونکہ اسلام آباد پولیس کو اس وقت سہیل ظفر چٹھا جیسے DIG اور اکبر ناصر خان جیسے جو ہے پڑھے لکھے IG جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے انڈر میں جو پولیس ہوگی وہ اس قسم کا سلوک اپنے ہی پیٹی بند بھائیوں کے ساتھ نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ اس پر سوائے آنسو بہانے کے، دکھ کا اظہار کرنے کے میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میرا دل خون کے آنسو اس وقت رو رہا ہے یہ تصویریں دیکھ کر کے، یہ پاکستان میں آخر کیا ہو رہا ہے؟ یعنی پولیس والے پولیس والوں کو بھی نہیں بخش رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک ہی محکمے کے ہے، پیٹی بند بھائی ہے، لیکن اپنے مالک سے وفاداری میں وہ سب کچھ بھول گئے ہیں۔ جو فیصلہ آیا ہے عمران خان کے خلاف، اس فیصلے کا انعام بھی جو ہے فیصلہ سنانے والے کو دے دیا گیا۔ یہ تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو خاتون ہیں یہ، اس خاتون کو جو ہے اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ چیف کلیکٹر جو ہے کسٹم اپریزمنٹ کا عہدہ انہیں دے دیا گیا۔ بہت ہی کموپوت یہ عہدہ ہے، اور یہ جو خاتون ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے سکندر سلطان راجہ کی شریک حیات ہے، انہیں یہ اہم ترین عہدہ دیا گیا ہے اس فیصلے کے بعد، جس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے عمران خان کو نااہلی کی سزا سنائی گئی۔ ناظرین بھی آپ لوگ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ آخر یہ فیصلہ جو ہے کس قسم کا فیصلہ کیا گیا ہے، کتنا یہ قانون کے عین مطابق ہے اور کتنا یہ خواہشات کے عین مطابق ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔